پھر امام نے فرمایا تم میں سے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار وہ شخص ہے جو پہلے دوسرے لوگوں کا شکر ادا کرے جس نے اس کے حق میں بھلائی کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں مرحوم کلینی نے ایک حدیث میں ایک اور روایت نقل کی ہے، لعن اللہ قاطعی سبل المعروف قیل وما قاطعوا سبل المعروف قال الرجل يصنع الیہ المعروف فلیکفروہ فیمتنع صاحبہ من ان یصنع ذلک الی غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی لعنت کرے گا ان لوگوں پر جو نیکی اور بھلائی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، نیکی اور بھلائی کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نیکی کا راستہ بند کر دیں، نیکی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے حق میں بھلائی اور نیکی کریں، اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو اور ہے، بد سلوکی سے بھی پیش آئے۔ یہی سبب بنتا ہے کہ نیکی کرنے والا پھر کبھی نیکی کی طرف نہیں آتا۔ اس کی واضح مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے، ایک شخص نے کسی کمپنی سے کسی جگہ سے قرضہ اٹھایا ہے، چند افراد یا ایک فرد اس کا ضامن بنا ہے کہ اس کو قرضہ دے دے، یہ قرضہ واپس ادا کر دے گا۔ اس نے قرضہ بھی لے لیا، یہ شخص اس کا ضامن بھی بن گیا، ضمانت دی ہے قرضے کی۔ اب بدسلوکی یہاں کیا ہے کہ میں نے جو قرضہ لیا ہے اور کسی نے میری ضمانت کی ہے، میں وہ قسطیں واپس نہ کروں، قسطیں ادا نہ کروں یا قرضہ ٹائم پر واپس نہ کروں، یہ سب سے بڑی بدسلوکی ہے۔ اس سے ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں کوئی شخص تیار نہیں ہوگا کسی کا بوجھ اٹھائے، کسی کی ضمانت اٹھائے۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو نیکی اور بھلائی کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، اور اسے جواب کیا ملتا ہے؟ اسے جواب اس طرح ملتا ہے کہ نیکی اور برائی کا بد سلوکی میں جواب ملتا ہے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کرتا۔